دوسری آیت میں فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر توبہ بھی کرو۔ معلوم ہوا مغفرت مانگنا اور توبہ کرنا فرق ہے دونوں میں، حرف عطف سے بیان ہوا، معطوف علیہ معطوف میں مغایرت لازم ہے۔ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر الرحمانی میں لکھتے ہیں استغفار اور چیز ہے اور توبہ کرنا اور چیز ہے، اس لیے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور حدیث میں ہی سکھایا گیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا فرق ہے استغفار و توبہ میں؟ استغفار ماضی کے گناہوں کو جو ہو چکا اللہ معاف کر دے، ہماری پچھلی نالائکیوں کو معاف فرما دے، اور توبہ کیا چیز ہے کہ یا اللہ آئندہ عزم کرتے ہیں پکا ارادہ کہ اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اپنا دل ناخوش کر دیں گے، آپ کو ناخوش نہیں کریں گے۔ جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے، جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے۔ جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہے ادھر ہم، دل کی بات مت مانو، دل کی خواہشات کا خون کر لو، دل کو ویران کر لو، پھر اللہ تعالیٰ اس میں آباد ہو جاتے ہیں اپنے تجلیات کے اعتبار سے اور خلق کے اعتبار سے۔ دل ویراں پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی، دل ویراں پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی، سمجھ مت میر ان کی راہ میں مرنے کو بربادی۔ اللہ کے راستے کا کانٹا، خدا کے راستے کا غم، ساری دنیا کی خوشیاں اس پر قربان ہو جائیں اور ساری دنیا کے پھول اس پر قربان ہو جائیں، اللہ کے راستے کے کانٹے کی عظمتوں کا حق، اللہ کے راستے کے غم کی بلندیوں کا عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جو غم بھی آئے گناہ سے بچنے میں اس کو جھیل لو، برداشت کرو، یہ غم مبارک غم ہے، یہ اولیاء اللہ کا غم ہے، خدا کے دوستوں کا غم ہے، تقوی والوں کا غم ہے، اور نفس کے تقاضوں سے پریشان ہو کر گناہ کر لو۔ یہ کس کا، یہ خوشی کس کی ہے، یہ مزہ کس کا ہے؟ نافرمانوں کا ہے، خدا تعالیٰ کے دوستوں کا نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی ہو جائے خطا تو استغفار میں اور توبہ میں دیر مت کرو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ناظم آباد سے چلتا ہے اور اس کو بندر روڈ جانا ہے، کیماڑی تک جانا ہے، نظر غلط ہو گئی کہیں، توبہ نہیں کرتا، کہتا ہے یہ ناظم آباد کی اسٹاپ پر توبہ کر لیں گے تو آگے پیٹرول پمپ کا اسٹاف، گولی مار کے اسٹاف، لس ویلا کے اسٹاف پر جو مزے آ رہے ہیں لہذا اکٹھی کریں گے شام کو آ کے واپس۔ شیطان بتاؤ، شیطان سکھاتا ہے کہ اتنی جلدی توبہ کر لو گے، ڈرائی کلیننگ کر لو گے، صفائی آ جائے گی تو پھر کیسے کالا دھبا لگواؤ گے؟ اتنی جلدی ابھی صفائی نہ کرو، جتنی گندگی گو منہ لپیٹتے چلے جاؤ ہر اسٹاف پر کلفٹن تک، اس کے بعد شام کو جب دفتر سے واپس آنا یا بزنس سے تو عشاء کے وقت، مغرب کے وقت پھر رات کی زمزم پہ نئے اور صبح کم دھبے دھلے جاؤ میرے حساب، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ فوراً توبہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ آخری سانس ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور توبہ کا موقع نہ ملے، اور اتنی دیر تک ناراض رکھنا اللہ تعالیٰ کو کیسے گوارا ہوگا؟ دیکھو بدایوں کا فانی بدایونی کہتا ہے ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ فانی بدایونی کہتا ہے کہ میری بیوی جب ناراض ہو جاتی ہے تو پورے عالم کی کائنات کی میں ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے اور کائنات کی نبض ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے، کائنات ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے، تو بیوی کی ناراضگی سے تو ساری کائنات کی نبض ڈوب رہی ہے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا محنتیں اٹھائی جا رہی ہیں، کتنے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، کتنی تعویذیں دبائی جا رہی ہیں۔ تنہائی میں ہم سے پوچھنا کہ کتنی تعویذیں لینے آتے ہیں، سب کے سامنے راز فاش نہیں کر سکتا، کبھی پوچھو کہ لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو ابھی کوئی بات نہیں، ناراض رہنے دو، ابھی تو دن بھر کرتے رہو، پھر اس کے بعد شام کو آ کے توبہ کرنا، ارے تڑپ جانا چاہیے، ایک سانس کو بھی ناراضگی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلے کو پانی سے نکال کر کہو کہ 5-10 منٹ کے بعد توبہ کر لینا، شکاریوں کی کیچوؤں سے، شکاری شکار کرتا ہے کیچوا لگا دیتا ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ کھا لیتی ہے مچھلی، وہ باہر آ جاتی ہے، کانٹا گھس جاتا ہے اس کے حلق میں، اور مچھلی سے وہ شکاری کہے کہ بھئی ابھی کیا ہے، پڑی رہو یہاں ہمارے پاس، توبہ کر لینا، پھر وہ تو کہے گی مجھے تو موت نظر آ رہی، مجھے پانی میں ڈال دو، بھاگتی ہے
چاہے حلق پھٹ جائے اس کے کانٹے سے، بھاگنے میں کبھی حلق پھٹ گیا اس کا، لیکن بھاگ کر رہی ہو، پانی میں کود گئی۔ دوستوں اس طریقے سے اپنے جسم جان پر مسائل کو جھیل کر توبہ کے دروازے پر پہنچ جاؤ، اللہ کو راضی کرو۔ چین نہیں ہے یہ، چین خطرناک، اللہ کے دوستوں کا غم نہیں ہے، اللہ کے دوستوں کا غم یہ استغفار و توبہ۔ اور حدیث میں یہ تو آیت ہو گئی، اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کثرت سے استغفار کرے گا، کثرت سے اللہ سے روئے گا، معافی مانگے گا اور اللہ کو راضی کرے گا، تو ہم اس کا سارا جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر مصیبت سے اس کو ہم نجات دیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کراچی والوں کی مصیبت دور ہونے کا کیا نسخہ ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات کی روایت ہے، مشکات میرے پاس ہے، جس کا دل چاہے روایت دیکھ لیں کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو استغفار، توبہ، اشک ندامت، اس کے رونے اور آنسوؤں کی برکت سے اور اس کے تقویٰ کے پکے ارادوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر مصیبت سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے، اور من كل هم فرجا، ہر غم سے نجات دے دیں گے۔ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، مکان کی چھت نہیں پڑ رہی ہے، کوئی بیماری اچھی نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے استغفار و توبہ کرو اور دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے کہو۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہاں سے میرے رب نے انتظام کر دیا، ذرا مان کر کے تو دیکھو، مان کر کے تو دیکھو۔ بس ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی وجہ سے، اور صلاۃ حاجت پڑھ کر اپنی حاجت کو اللہ سے پیش کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو رزق کی پریشانی ہو یا کوئی غم پریشان کر رہا ہو اور کوئی تنگی و مصیبت میں ابتلا ہو، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ سے کہو انشاءاللہ، بس ساری زندگی میں چین سے رہنے کا یہی ایک نسخہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے مانگنا، مگر اپنی استغفار کے بعد، حاجت مانگو مگر استغفار کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا پہلے معاملہ صاف کرو، توبہ کرو، استغفار کے بعد، اشک ندامت کے بعد جو صلاۃ حاجت پڑھی جاتی ہے جلد قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے پہلے اپنی حاجت نہیں مانگی، پہلے اپنی ضرورت نہیں پیش کی، اس لیے پہلے رو کے اس کو راضی کیا، استغفار و توبہ کیا، اس کے بعد فوراً جو بھی حاجت آپ پیش کریں گے انشاءاللہ جلد پوری ہو جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا اللہ، اپنی رحمت سے جو کچھ عرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے حساب آسان حساب کا اللہ فیصلہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو تقویٰ کی حیات نصیب فرما دیجیے یا اللہ، استقامت نصیب فرما دیجیے، ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ کیا ہمارا